بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ آرمی چیف نے بزنس کمیونٹی کو کھری سنا دی ہیں۔ یہ کھری جو ہے ان کے اوپر آپ انورٹڈ کاماز کے ساتھ ان کو لیں، اور اصل صورتحال کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ کل ایک واقعہ ہوا، اور واقعہ یہ تھا کہ جناب ایک جج ہیں، ان جج صاحب کا نام ہے جناب مسٹر جسٹس امجد رفیق صاحب۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں، اور ان کی عدالت کے اندر پیشی تھی پرویز الہی صاحب کی، ان کو پیش نہیں کیا گیا۔ اس کے اوپر انہوں نے آرڈر کیا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہیں اٹک کے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے وہاں پہ جانا ہے جیل کے اندر، اور وہاں پہ بیلف لے کے جانا ہے، اور بیلف کے نال چھاپا مار کے بندہ برآمد کرا کے پیش کرے۔ اور آئی جی جو ہیں اپنا اسلام آباد پولیس، ان کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیے۔ یہ دو تین چیزیں بہت ہیوی قسم کی کل انہوں نے کی۔ اور پھر جناب شام کا ٹائم ہوا جس وقت، تو اس وقت ایک رولا پہ گیا سارے پاسے، چار چفیر رولا پہ گیا کہ جناب اس جج نو ٹرانسفر کرتا گیا جن نے جناب پرویز الہی نو بلایا سی، جس نے جناب پرویز الہی کو کہ یہ ہمدردی تھی جس کے دل میں، یا جس نے پرویز الہی کو انسانی حقوق کے تحت جو قانونی طور پہ ریلیف دیا۔ جو پرویز الہی کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، انہوں چک کے لے گئے سن، نہر تو پھڑ لیا، گھر دے باہروں پھڑ لیا، ڈولی ڈنڈا کر کے لے گئے۔ پوری ایک داستان جو ہے نا، یعنی میں اب کیا کہوں، میں وہ الفاظ نہیں ادا کرنا چاہتا۔ بڑا جناب جو پرویز الہی بڑا مظلوم آدمی، انہیں تے کدی کوئی کرپشن نہیں کیتی تے نہ کدی وہ کرپشن دے نیڑوں لنگیا تے نہ وہ پیسے تے نہ گل نہ بات، اور بڑا جناب ولی ٹیپ کریکٹر بنا کے اس کو پیش کیا جا رہا تھا۔ سارے ٹی وی چل گئے، رہے جناب جج کو بھی ٹرانسفر کر دیا، ہائی کورٹ کا جج بھی گیا، جناب ہائی کورٹ کا جج بھی گیا۔ جی میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ کتنی نمک حلالی کرتے ہیں یار۔ میں کسی ٹی وی چینل کا نام نہیں لے رہا، مجھے اتنا پتہ ہے، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ کوئی ٹی وی چینل ایسا نہیں ہے، کوئی اخبار ایسا نہیں ہے جس کو پرویز الہی نے حصہ بقدر جوسا نہ دیا ہو، چاہے وہ اشتہارات کی مد ہو، چاہے وہ پلاٹوں کی مد ہو، چاہے وہ جناب نوکریوں کی مد ہو، ان نے ہر ایک نو راضی رکھے۔ جتوں انہوں پتہ لگا نا اتوں ہلکی جی تتی وہ آ سکتی، انہوں راضی کرتا پڑھ کے، اور چنگا رجا کے راضی کیتا۔ یہ نہیں تھوڑا بہت نہیں کیتا، چنگا رجا کے راضی کیتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی اس وجہ سے، سوری میں معذرت چاہتا ہوں، اس وجہ سے اب یہ عالم ہے کہ پرویز الہی کے حق میں آپ کو جیو سے شروع ہو، سر نکا موٹا جڑا چینل ہے نا ہم تم چینل، اتنے بھی ان کے حق میں آپ کو باتیں نظر آئیں گی۔ وہ سارے ہی بھول گئے نا یار کہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو بھرتیاں ہوئی ہیں وہ اشتہار ہی پڑھ لو یار۔ وہ بھرتیاں کس چکر میں ہوئی کہ ایک ویل ریپیوٹیڈ فرم کو، کمپنی کو یہ لوگ درکار ہیں۔ یہ پنجاب اسمبلی کمپنی ہے، یعنی آپ اس کو اگر دیکھیں تو جو جس طریقے سے انہوں نے کیا کہتے ہیں رولز کا تیا پانچا کیا نا، یہ جس طرح ایڈوانس ٹھیکے داروں کو پیسے دیے گئے ہیں سی این ڈبلیو کے اندر، ابھی بھی بیٹھے ہیں وہاں پہ کچھ لوگ، میں ان کو جانتا ہوں، میں نام اس لیے لیتا کہ میری کیڑی انہوں نے 751۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایسے لوگ بھی ہیں حج کر کے واپس آئے نے پائے نا حج جس لیے کرن جا رہے سن نا سی این ڈبلیو کے، میں ایکسین ہے کچھ یا اس طرح کے اور افسران ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ان کے، سر وہ جب حج کرنے جا رہے تھے ایئرپورٹ پہ ریسیو کر رہے سن اپنے پیسے ٹھیکیداروں کو، حضور اس طرح کے لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ تو وہاں پر جب پرویز الہی صاحب جو ہے انہوں نے ایڈوانس میں ٹھیکیداروں کو پیسے دیے ہیں اربوں روپے، تے وہ کسی نو نظر نہیں آیا کون کے پیسے ہیں سر، لیکن کوئی ٹی وی چینل آپ کو اس کو پروگرام کرتا دکھائی نہیں دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب بہت لمبا کام چلیا اور رکیا نہیں۔ وہ یہ پتر باہر بیٹھا ہے نا سپین سپون، اتوں پائن واردات جاری ہو ساری، وہاں سے ابھی تک سپلائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اور دوسری سائڈ جو ہے وہ جو پرویز الہی کے کیا کہتے ہیں خلاف کہہ لیں نون لیگ والے، انہوں نے عقل ماتی کوئی نہیں، فرینکلی ان کو وہ اپنے ہی کھاتے سیدھے کرتے پھرتے رہے کہ کتنے ساڑی باری نہ آئیے۔ 16 مہینے تھے انہوں نے بھی ٹکا کے لائے رہنا سر، ایسے تو نہیں ہے چنگی پلے، مطلب انہوں نے 3.5-4 سال دے 10 گنا زیادہ اپنے اخراجات تو جڑے نا پروفٹ سمیت چیزاں حاصل کیتیاں ہیں۔
حصہ بقدر جسہ انہوں نے بھی وصول پایا. بہرحال میں اب کیونکہ یہاں پر کرپشن کے اوپر پروگرام کرنے نہیں بیٹھا کہ کس نے کیا کیا, میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو ٹی وی چینلز اور میڈیا کی جو کیا کہتے ہیں ایک لوگوں میں پھیلائی جانے والی غلط بیانی ہے, اس کو میں ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں کہ جج صاحب کو ٹرانسفر کر دیا گیا. آپ کے سامنے سر یہ ایک نوٹیفیکیشن چل رہا ہے, اس نوٹیفیکیشن کو آپ پڑھ لیں اور اس کے نیچے آپ دیکھیں ایک جگہ پہ ریڈ کلر کا ایک نشان لگا ہوا ہے, یہ ہے جی جسٹس محمد امجد رفیق صاحب. یہ سر آپ پھر دیکھیں تو یہ نیچے دیکھیں 31/8/2023 کا یہ روسٹر جاری ہوا ہے, ٹھیک ہے, 31/8 یعنی 31 اگست 2023 کو یہ روسٹر جاری ہوا تھا. اس میں یہ اکیلے ٹرانسفر نہیں ہوئے سر, اگر آپ نوٹ کریں تو اس میں 8 ٹرانسفر نہیں, یعنی انہوں نے اس بینچز میں بیٹھنا ہے, ان کو ٹرانسفر نہیں کہتے. 8 تے 4 12 اور 12 تے پھر پائے نا اتنے کو 10 کے جانے اور بھی نے 22 کے قریب ججز ہیں جن کا یہ آلریڈی روسٹر 31 تاریخ کا جاری ہوا ہے. اس کے بعد ایک اور روسٹر ہے, یہ بھی 31 تاریخ کا جاری ہوا ہے اور اس میں بتایا گیا کہ بینچز کون کون سے ہوں گے, کون کون کس میں بیٹھے گا. اور یہ ان کے جو نام ہیں اس کے آگے لکھا ہوا ہے اونلی, یہ جو امجد صاحب ہیں جسٹس امجد صاحب, ان کے آگے لکھا ہوا ہے کہ اونلی فار 4/9/2023, ٹھیک ہے. اچھا اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ آلریڈی انہوں نے ملتان بینچ میں جا کے وہاں پر ڈیوٹی کرنی تھی. یہ سارے ججز کی مختلف بینچز میں جاتے ہیں اور اب چونکہ چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں اور نیا جوڈیشل ایئر شروع ہو گیا تو وہ ایک پورے کا پورا سسٹم ہے جس کے تحت یہ سارا کچھ ہوتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے, لیکن ٹی وی چینل اس طرح سے شو کر رہے تھے کہ جیسے جناب چونکہ وہ جج صاحب جو ہیں انہوں نے پرویز لے کی حمایت کی ہے تو بڑا زندہ پار توڑتا ہے. یار بس کر دو, خدا کا واسطہ ہے یار بس کر دو. اور پرویز لائی صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں یا میاں نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی بھی بلاول ہو, زرداری ہو, کوئی بھی صاحب ہو سر, پاکستان کی اکانومی نو سان دو یار, خدا کا واسطہ. یہ ٹی وی چینلز جو ہیں یہ پاکستان کی معیشت نو لکوں لے بیٹھے نہیں یار. میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں یار, بریکتے پیر رکھو, لوگوں نو سان دو, جھوٹ تو نہ بولے, سچ ہے نا وہ بتائیں. مطلب یہاں پر فرض کرتے ہیں کوئی بھی کرپشن کر رہا ہے, سچ ہے بتائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, جھوٹ سے نہ بولو یار. اب اس کے اوپر اگر کوئی زیادی ہزار رولا پاوے, اس طرح کل رات کو ہو رہا تھا, پھٹے بج رہے, ٹکا ٹک بیپر چل رہے, میں حیران پریشان, میں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے پھر 1-2 رپورٹرز کو فون کیا, میں کو یہ پہلے تو نہیں سی ہو گیا کام, انہوں نے کہا جی ہو گیا. وہ پھر میں نے دیکھا مجھے واٹس ایپ آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا یار میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ بس کر تو یار. پرویز لائی صاحب اہم آدمی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اہم آدمی نہیں ہے, ان کا ایک کردار رہا ہے, ان کا کردار ابھی بھی ظاہر ہے کہ ان کے بچوں کی حد تک یا ان کی بیگمات کی حد تک یا ان کی پارٹی کی حد تک جو بھی ماڑا موٹا ہے وہ ہے. میں ان کی بالکل اس بات سے یعنی یہ نہیں چاہتا کہ انہوں نے سائی روکتا جائے, لیکن بھائی نا بڑے بڑے کیس نے انہوں نے, ان کے اوپر جو کیس ہیں وہ چھوٹے نہیں ہیں, اربہار روپے کی کرپشن کے کیس ہے. ضمانتیں انج مل رہی ہیں بھائی جس طرح ککڑی چوری کی تھی, صرف ایک الزام ہی ہے کہ پیپسی چک کے پی لی, اس طرح تو نہ تسی یار کرو. باقی پھر جو ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں, انہوں بیچارے کا کی قصور ہے, ان کیوں رگڑے دے جا رہے ہو باقیوں. سوال میرا یہ ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے بھی چھوٹے بیچارے نے بھی گھر جان کی کیتا ہے عمران خان نے. ایک سوال ہے میرا, کیا کیا جی عمران خان نے؟ یہی کیا نا کہ اس نے توشہ خانہ سے اربوں روپے کے وہ کڑیاں چکی ہیں اور پھر ان کے پیسے کمایا کروڑوں روپیہ اور پھر وہ اپنے ٹیکس گوشواروں میں شو لکھی ہے. اسی بات پر سزا ہوئی ہے نا, ٹھیک ہے, تو چھاڑ دے انہوں بھی, پھر گال ختم ہو جائے, وہ بھی گھر جائے, سکون کرے. اگر پرویز لائی کے اوپر الزامات ہیں اور اس کو آپ بلینکٹ جو ہے وہ ضمانتیں دے رہے ہیں تو عمران خان بھی دے چھوڑو یار, یا ان کے جتنے ہواری پکڑے گئے ہیں وہ سارے دے چھوڑو, 9 مہینے سارے چھڑ دیو, کچھ نہیں ہوتا. انسانی کی حقوق دینی ہے, پریز دے کوئی خاص نہیں. یہ جو حرکات کی جا رہی ہیں ٹی وی چینلز والے جس طرح سے کر رہے ہیں, پتہ نہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی ان کو دیکھنے والا ہے, کوئی سننے والا ہے, کوئی پوچھنے والا ہے, کتنے وہ چیئرمین پیمرا کی کرتا پیا, جھوٹ چلتا پیا یار, دیکھو تو صحیح. مجھے ٹی وی چینل سے کوئی پرابلم نہیں, مجھے پرابلم ہے پاکستان کی اکانومی برداشت نہیں کرتی ان چیزوں کو یار. کچھ
پلیز رحم کریں اس ملک کے اوپر. یہ جو جتنے ٹی وی چینل کے سیٹ ہیں یہ اربہ پتی ہیں اور مزید اربہ پتی ہون گے, مزید کمائیں گے پیسے. اتوں ہی کمانا ہے نا یار, تو جس چیزیں چلن گے تو کماؤ گے. جس طرح سے آپ کے رپورٹرز کر رہے, جس طرح سے آپ لوگ چلا رہے, تو کام بالکل خراب ہو جائے گا ضرور. تو بس میری یہی گزارش تھی. اگلی بات میں آپ کو کرنے لگوں کہ آرمی چیف صاحب جو ہے نا, ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے, بہت افواہیں چلی ہیں کہ جی کھری کھری سنا دی آرمی چیف نے. کن کو جی؟ یہ جو تاجر طبقہ ہے اور یہ جو ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں پاکستان کے, کہ جناب تھی سدھے ہوئی ہو. اب جو باتیں مارکیٹ میں تھی, میں پہلے وہ آپ کو بتا دوں کیا تھی. مارکیٹ میں ایک بات یہ تھی کہ آرمی چیف نے کہا پوائنٹ ٹیکس سے دینا پڑے گا, سوری ٹیکس کے بغیر آپ کا سا نہیں سی آن دینا. دوسرا پروفٹ شیئرنگ کرنی پڑے گی. تیسرا 1 مہینہ آ گئے بندے دے پتر بن جاؤ بس, اور کسی کی کوئی بات نہیں سنی. یہ گفتگو جو ہے یہ مجھے بتائی گئی, سنائی گئی. میں کل 2-3 جگہوں پہ شام کو گیا تھا, وہاں پر بھی اس طرح کی گفتگو ہو رہی تھی. آرمی چیف بھائی بڑا تتا آیا, انہوں نے تو کیا بس سدھے ہوئی ہو سارے, اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی. کامران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا. کامران خان صاحب تو پھر آپ کو پتہ ہے نا, وہ تو ماشاءاللہ ایک ان کو تو ملکہ حاصل ہے خوش آمد کرنے میں. وہ تو اپنا ایک ان کا انداز ہے, ٹھیک ہے, انہوں کا ضمیر اس طرح مطمئن ہوتا ہے انج رہن دے. لیکن میں کہ یار یہ ہو نہیں سکتا. میری جو ہے نا چھٹیس وہ مطمئن نہیں ہو رہی تھی, یعنی میرے اندر نا اطمینان نہیں سی آ رہا ہے گفتگو سن کے. اس لیے کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ کوئی یعنی مارشل ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے, پہلی بات یہ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے اس بات کا کہ پاکستان کے اندر یہ جو چند ارب پتی یا کھرب پتی ہیں, ان کے ساتھ مل ملا کے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ہور کو کھرب پتی یا ارب پتی جو ہے راتوں رات جمے نہیں جا سکتے. راتوں رات آپ درخت سے توڑ کے لا کے نویں ارب پتی انہیں تھان تے کھلار نہیں سکتے. اور کوئی بھی سمجھدار آدمی, یاد رکھیے گا, کوئی بھی سمجھدار آدمی جو سرمایہ داری نظام میں زندہ رہ رہا ہو, وہ کبھی بھی کسی بھی ارب پتی بندے کو, اور وہ حکمران ہو, اس نے شہر چلانا ہے یا اس نے پاکستان کے ملک چلانا ہے, وہ ارب پتیاں دے نال متھا نہیں لاندہ. وہ کبھی ان کے ساتھ اس ٹون میں بات نہیں کرتا. اس لیے بات نہیں کرتا کہ اسے پتہ ہے کہ جو سرمایہ داری نظام ہوتا ہے, اس نظام کے اندر جو ریاست ہوتی ہے وہ بڑے محدود وسائل کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے. وہاں پر اصل میں کمپنی بہادر جو ہوتے ہیں نا, ان کی حکومتیں چل رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ ٹریڈرز یا جو بلینئرز ہیں نا, جو انٹرنیشنل کمپنی جو ہوتی ہیں یا نیشنل کمپنی جو ہوتی ہیں, وہ ایکچولی رول کر رہی ہوتی ہیں پاکستان جیسے ممالک کو, اور ان کو وہ رن کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو کوئی بھی عقل مند آدمی ان لوگوں کے ساتھ ایسی گفتگو نہیں کر سکتا. انہوں نے تو بڑے طریقے نہ بہلا کے پھسلا کے جی ایس ٹی پھساؤ, پھر اس تو بعد دسو کہ تینوں ادھروں اے ریلیف دے دیں گے تو ادھروں اے ٹیکس دے دے. اس طرح کر کے ٹیکس نیٹ بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اب تک جتنے ٹیکس نیٹ میں اضافے ہوئے ہیں اسی طرح کر کے کیتے گئے ہیں. صرف پاکستان نہیں, پوری دنیا میں ایسا کیا ہوتا. اور پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ تو افورڈ ہی نہیں کرتا کسی نے تڑی لانا. یار ہمارے تو حالات ہی نہیں ہیں. اگر تڑی لانی ہے, اگر سیدھے ہونا ہے, اگر کسی نو یعنی اکھاں دہانی ہے, تو آئی پی پی ہے, دہاؤ انہوں نے اکھاں. میں اس سٹوری کو بائی نہیں کر پا رہا تھا کہ آرمی چیف جڑا نا سیدھا ہو گیا اور انہوں نے کہا سب پھڑے جان گے, 1 مہینہ آگا جائے سیدھے ہوئی ہو بس, نہیں تو پھر انج ہو جائے گا. مجھے یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی. پھر میں نے اس کو باقاعدہ چیک کیا, اور میری جس سے بات ہوئی ہے بالکل میرے وہ ارب پتی آدمی ہیں, لیکن اس کی مہربانی ہے اس بندے کی کہ وہ مجھے مطلب میرا فون سن لینا کدی کدی. تو میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی سر ایسی کوئی بات نہیں. وہ بڑے طریقے سے انہوں نے سب کی تجاویز سنی, سب سے باتیں سنی, اور پھر انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یار پاکستان جو ہے وہ ہم سب کا ہے, ہم سب کو اسے ٹھیک کرنا ہے, اور آپ لوگ بھی اپنا حصہ مزید ڈالیں. مجھے تجاویز لکھ کے دیں, جو آپ کہتے ہیں جس طریقے سے اکانومی ٹھیک ہوتی ہے یہ آپ کا سبجیکٹ ہے, مجھے بتائیں اس طرح کا ہم کام کر دیں گے تو اکانومی ٹھیک کر لیتے. تو یہ کوئی بات سمجھ آتی ہے, ٹھیک ہے. باقی جڑا ہے نا پائن کے انہوں نے بس کیا کہ سب پھڑے جا کے بندے دے پتر بن جو. پتہ نہیں کیوں لوگ اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں, اور یہ باتیں پھیلا کر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا حاصل ہوگا.
میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، سوائے اس کے کہ سنسنی پھیلے گی، اور سنسنی پھیلے گی تو کس کا نقصان ہوگا؟ پاکستان کی معیشت کا، اور جب معیشت کا نقصان ہوگا تو وہ پوائنٹ جڑے پھیلا رہے ہیں کیا وہ پاکستان سے باہر نس جائیں گے؟ انہوں نے بیوی بچے بھی لائیو، چلو بھن بھرا مامے دا پتر چاچے دا پتر تایا دا پتر وہ بھی لائیو گے؟ نہیں، یہ اسی ملک میں رہنا ہے، اسی جگہ پہ ہم سب کا سروائیول ہے۔ اس دھرتی سے پیار کریں، ان لوگوں سے پیار کریں، ٹیکس دیں ایمانداری کے ساتھ، اور سنسنی پھیلانے سے گریز کریں۔ میری ان سب دوستوں سے یہ درخواست ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ کی بھی یہ ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس مجھ سے متضاد اطلاعات ہوں، جو بھی خیر اطلاعات ہوں گی آپ کے پاس ان کو لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔